یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور آپ کہا کہ یعنی میں عشاء کی بھی پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہوں، یہ بھی قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے، کیونکہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے جو اس کے لیے وقت ہے. اب اس کے لیے وقت کتنا ہے یہ فقہ نے ڈسکس کیا، کس نے قرآن نے بھی ڈسکس کیا کہ نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. تو فجر نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر نماز کا وقت ہے. لیکن ہم کچھ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں جمع صلاۃ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے فوراً بعد کسی سفر کا آغاز فرماتے، یعنی 12:30 بجے، سورج 12:15 بجے جب آپ کسی سفر پر جاتے تو آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے، پوسٹ پون کر دیتے، نہ ادا کرتے، اپنے سفر کو جاری رکھتے. اور جب نماز عصر کا وقت قریب آتا تو نماز ظہر کو ادا کرتے، نماز ظہر کے آخری وقت میں، کس میں؟ آخری وقت میں، اور تھوڑا سا وقفہ دے کر پھر نماز عصر کو ادا کرتے اس کے اول وقت میں. اس طرح یہ دونوں نمازیں عملاً اکٹھی ہو جاتی لیکن وقتاً اکٹھی. فقہ یہ کہتی ہے کہ وقتاً نمازیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، عملاً اکٹھی ہو سکتی ہیں. اب اس کی میں مثال مزید واضح کر دوں. مثلاً آج کل اگر عصر کی نماز کا وقت ہے 3:15 پر شروع ہو جاتا ہے، مطلب میں نے کیلنڈر نہیں دیکھا، مثال دے رہا ہوں، 3:15 پر اگر عصر کا نماز شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ظہر کی نماز 3:10 تک پڑھی جا سکتی ہے. وہ اپنے وقت میں ہوگی، کس میں ہوگی؟ لیکن ہوگی آخری وقت میں. کس وقت میں ہوگی؟ اب ایک بندہ 3 بجے مسجد آیا، کام لگا ہوا تھا، کاروبار لگا ہوا تھا، مسافر تھا، آیا، اس نے دیکھا کہ نماز عصر شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہے، اس نے وضو کیا، نماز ظہر ادا کر لی، وہی بیٹھ گیا. جب آزاد ہوئی یا 3:15 ہوئے اس نے نماز عصر بھی ادا کر لی اور اپنا سفر جاری کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے دونوں نمازوں کو عملاً اکٹھا کیا ہے، وقتاً اکٹھا. یہ جائز ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز جو ہے وہ عصر میں پڑھیں، وہ قضا ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ پھر قضا پڑھیں گے آپ. اور عصر کی نماز بیفور ٹائم پڑھیں، آپ 11 بجے گھر سے نکلے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے جب نہیں، ایسے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح مغرب کی نماز سوائے حج کے ایام میں جو آپ کی نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازیں اکٹھی کی ہیں. اور یاد رکھیں قرآن مجید میں کہیں بھی جمع صلاۃ بین کا تصور یہ ہے نہیں، مجھے کم از کم نہیں ملا. نماز جمع صلاۃ بین کا تصور قرآن مجید نے نہیں دیا اور حج کے ایام میں بھی نہیں دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں نمازوں کو اکٹھا کیا ہے. اور اسی طرح پڑھنا وہ نمازیں حاجیوں پر ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں جی میں وہ وقت پہ نماز پڑھوں گا، یہ نماز قرآن میں آ گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن میں آ گیا ہے. تو جس نبی نے یہ نمازیں اکٹھی کی ہیں وہ اس کے سامنے بھی یہ آیت ٹھیک ہے نہیں تھی. یہ زیادہ عالم ہو گئے آج کل کے لوگ کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی صرف یہ ہے، ہمارا عمل صرف یہ ہونا چاہیے کہ جیسے قرآن مجید کی تشریح آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے کی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ تو صورت ہے جمع صلاۃ بین کی کہ ہم کس طرح کریں. تو آج میرا خیال ہے ہم نے ذکر کی کیفیات بھی، اب ذکر جلی بھی ہے، ذکر بولے خفی بھی ہے. ذکر جلی کا مطلب زور سے ذکر کرنا، اور خفی کا مطلب دل میں ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی تجلیات کو وصول کرنا. اور پھر جب اللہ کا کوئی بھی آپ صفاتی نام لیتے ہیں اس کی تجلیات بھی اس کے ساتھ دل پر وارد ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ ان کو سنبھال نہیں سکتے، ان تجلیات کو سنبھال نہیں سکتے، اس لیے پھر بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھ کر ذکر کیا جائے تو پھر اس کی اماؤنٹ بتاتے ہیں کہ اتنا ذکر کیا جائے. اور یہ آپ نے کچھ مجنون یا جنونی حالت کے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کو فقہ میں کہتے ہیں کہ مجنون کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ جو جنون، جس پر جنونی حالت ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی تجلیات کو سنبھال نہیں سکتے اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی تجلیات کو سنبھال نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت کا ذکر کبھی بھی کریں، جلے بھی کریں، جیسی طبیعت ہو. یہاں بڑی پیاری بات ہے مجھے یاد آ گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
اللہ کا ذکر کرتے تو دھیمی آواز میں کرتے. کیا کرتے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے, گھر میں ذکر خدا کرتے تو آہستہ آواز میں کرتے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرتے تو اونچی آواز میں کرتے. صدیق اکبر ذکر خفی کرتے اور حضرت عمر فاروق ذکر جلی کرتے. اب دونوں کا ثبوت مل گیا نا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو بکر آپ ذکر خفی کیوں کرتے ہو, دل میں کیوں کرتے ہو, آہستہ کیوں کرتے ہو, وجہ بیان کریں. حضرت صدیق اکبر وجہ بیان کرتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس خدا کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو دل کی بات نہیں, جس خدا کو سنانا چاہتا ہوں وہ دل کی بات نہیں جانتا ہے, اس لیے آہستہ ذکر کرتا ہوں. اچھا اے عمر تو بتا, تو اونچا اونچا ذکر کیوں کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کرتا ہوں جو غافل سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اب دونوں کی نیت میں کوئی غلطی ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے ابو بکر تھوڑا اونچا ذکر کیا کرو, اے عمر تھوڑا نیچا ذکر کیا کرو, یعنی ماڈریشن, درمیانی راستہ اختیار کرو. تو آج مسلمانوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ درمیانی راستہ. دیکھو نا, میں 3 بجے اٹھا ہوں اور میں نے آگے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر کھول لیا اور میں شروع ہو گیا. ایسی آوازیں آتی ہیں, آپ کو نہیں آتی صبح اگر اٹھیں گرمیوں میں خاص طور پر. میں وہاں ذکر کر رہا ہوں, نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں, ایمان سے بتایا اس کا کوئی فائدہ. کوئی مریض ہے, رات کا وقت ہے, خاموشی ہے, اللہ کے بندے اگر اتنا شوق ہے تو مسجد کے کونے میں بغیر اسپیکر کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. ذکر خفی کرو یا ذکر جلی کرو. تو اس قسم کی حرکات سے ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا اپنا جو طریقہ ہے اس کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ذکر کی کیفیات بنائی ہیں, بتائی ہیں, جس کو بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ایک بات جو آج ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ, بے شک گروپ کسی صورت میں ذکر کریں, لیکن اب جو ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ یا 50 منٹ ہم نے جو کام کیا ہے, کیا اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ جی بہترین اللہ کا ذکر کیا, اللہ کے کلام پر غور و فکر کیا, اللہ کے کتنے اسماء اور حسنہ ہم نے لیے, اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. تو بہترین ذکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر, اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کیا جائے, اور غور و فکر کرنے کے بعد پہنچا کہاں جائے؟ اللہ کی بارگاہ, اس کی الوہیت کو مانا جائے, اس کی وحدانیت کو مانا جائے, اس کے اوامر و نواہی کو مانا جائے. یہی ذکر کا حاصل ہے. اور بزرگان دین جیسے ہی ذکر کرواتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے, ان کا مقصد اللہ سے ملانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے اللہ سے؟ مرشد کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاتا ہے, رشد دیتا ہے, یاد رکھیں, ہدایت دیتا ہے. اور جو خود ہدایت یافتہ نہیں وہ کسی کو ملا سکتا, وہ گمراہ کرے گا, وہ تو گمراہ کرے گا. اگر بندے کی مرشد کی نظر مرید کے دل پر ہے تو وہ مرشد ہے, اور اگر مرشد کی نظر مرید کی جیب پر ہے تو وہ مرشد نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر وہ بڑے امیر آدمی کو اپنے گھٹنے کے ساتھ بٹھاتا ہے اور غریب آدمی کو پیچھے بٹھاتا ہے, وہ کوئی طریقت نہیں ہے. یاد رکھیں, اس کی نظر دل پر ہونی چاہیے کہ ایمان میں کون اعلیٰ ہے اسے قریب کرے, جو ایمان میں عمل میں اعلیٰ ہے اس کو قریب کرے. تو جس کی خود تار جڑی ہوئی نہیں وہ کسی کی جوڑ سکتا نہیں ہے, جس کی خود جڑی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ جڑیں گے تو پھر ہماری بھی جڑ جائے گی. یہ سلسلے ہیں اللہ رب العزت نے قائم فرما رکھے ہیں. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سنگت ملے کہ جو ہمارے دلوں کے زنگ کو اتارے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کامل کی مجلس میں ہوں تو پھر جلدی اتر جاتا ہے, ادھر پھر بھی جاتا ہے لیکن جلدی اتر جاتا ہے. اگر کوئی ایسا نصیب ایسا کوئی مل جائے تو پھر تو میرا خیال ہے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا اگر زمانے میں کوئی میسر ہو شعیب, ایک شعر ہے ان کا مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شعیب علیہ السلام جیسی شخصیت مل جائے تو پھر بکریاں چرانے سے کلیمی جو ہے وہ 2 قدم ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ بکریاں چراتے تھے, تو بکریاں چرانے سے کلیم اللہ بن جانا پھر 2 قدم ہوتے ہیں. اگر کوئی شعیب میسر آ جائے زمانے میں تو اگر ایسا مرد قلندر کو مل جائے
تو پھر تو بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ دستیا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے اعضاء کو یا اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ذکر اپنے ذکر کی جو نعمت کو نے عطا فرمائی اس پر استقامت عطا فرما. مولا پاک ہمیں تطہیر قلب عطا فرما. اس ذکر کے ذریعے سے یا اللہ ہم تیرے اور تیرے محبوب تک پہنچ جائیں. یا اللہ ہماری رہنمائی فرما. تمام کو یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. جو ہمارے ملک میں وبا ہے اس سے سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کو پریشانی سے دور فرما. جو تیرا ذکر کرتے ہیں ان کو استقامت عطا فرما. جو نہیں کرتے مولا ان کو ہدایت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.